السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء، الطریقۃ العصریہ کے آج کے سبق میں ہم الدرس السابع عشرہ پڑھیں گے، یعنی 17واں سبق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مساعدۃ العاجز، کمزور کی مدد کرنا۔ کان رشاد یمشی مع والدہ فی الشارع، رشاد اپنے والد کے ساتھ سڑک پر چل رہا تھا۔ فشاہد رجلا اعمی، تو اس نے ایک نابینا آدمی دیکھا۔ یرید، اس نے ارادہ کیا، ان ینتقل من جانب الی آخر، وہ ارادہ کرتا ہے یہ کہ دوسری جانب چلا جائے۔ فاسرع علیہ رشاد، تو رشاد جلدی سے اس کی طرف گیا۔ واخذہ بیدہ، اور اس نے اس کا ہاتھ تھاما۔ واوصلہ الی الجانب الثانی، اور اسے دوسری جانب پہنچا دیا۔ ورجع الی والدہ، اور اپنے والد کی طرف واپس آ گیا۔ فقال لہ ابوہ، تو اس کے والد نے اس سے کہا، احسنت یا رشاد، اے رشاد تو نے احسان کیا۔ وصنعت جمیلا، اور تو نے بہترین کام کیا۔ تشکر علیہ، تو اس پر شکریہ کا حقدار ٹھہرا ہے۔ این کان رشاد یمشی، سوال جواب کی صورت میں آگے سبق دیکھیے۔ رشاد کہاں چل رہا تھا؟ کان رشاد یمشی فی الطریق، رشاد راستے پر چل رہا تھا۔ مع من کان یمشی رشاد، رشاد کس کے ساتھ چل رہا تھا؟ کان یمشی مع والدہ، وہ اپنے والد کے ساتھ چل رہا تھا۔ من شاہد رشاد، رشاد نے کس کو دیکھا؟ شاہد رشاد رجلا اعمی، رشاد نے ایک نابینا آدمی کو دیکھا۔ ماذا کان الرجل، رجل الاعمی یرید، نابینا آدمی کیا چاہتا تھا؟ کان الرجل الاعمی یرید ان ینتقل الی جانب الشارع، نابینا آدمی سڑک کی دوسری طرف جانا چاہتا تھا۔ وماذا عمل رشاد بالرجل الاعمی، رشاد نے نابینا آدمی کے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ اخذ رشاد بیدہ واوصلہ الی الجانب الثانی، رشاد نے اس کا ہاتھ تھاما اور اسے دوسری طرف پہنچا دیا۔ حل وقف رشاد مع الاعمی بعد العبور، کیا رشاد نابینا آدمی کے پاس ٹھہرا رہا؟ لا بل رجع الی والدہ، نہیں بلکہ وہ اپنے والد کے پاس واپس آ گیا۔ ماذا قال لہ ابوہ، اس کے والد نے اسے کیا کہا؟ قال لہ ابوہ، اس کے باپ نے اسے کہا، احسنت یا رشاد، اے رشاد تو نے بھلائی کا کام کیا۔ وصنعت جمیلا، اور اچھا کام کیا۔ تشکر علیہ، جس پر تو شکریہ کا حقدار ٹھہرا۔ ماذا تفعل اذا رأیت طفلا صغیرا یرید ان یعبر الطریق، تم اس وقت کیا کرو گے جب تم کسی چھوٹے بچے کو دیکھو کہ وہ راستہ پار کرنے کا ارادہ رکھتا ہے؟ اذا رأیت طفلا صغیرا، جب میں چھوٹے بچے کو دیکھوں گا، یرید ان یعبر الطریق، یہ یعبر صیغہ ہے، پیچھے بھی ان یعبر الطریق، جی عبور کرنا۔ آخذہ بیدہ، کہ وہ راستہ پار کرنا چاہتا ہے تو میں اس کا ہاتھ تھام لوں گا۔ وأوصلہ الی جانب آخر، تو میں اسے دوسری طرف پہنچا دوں گا۔ علی ای شیء یدل عمل رشاد، رشاد کا عمل کس چیز پر دلالت کرتا ہے؟ یدل عمل رشاد علی انہ مؤدب ورحیم مع الضعفاء والعاجزین، رشاد کا عمل اس کے باادب، کمزوروں کے ساتھ اور عاجزی کے ساتھ رحم دل ہونے پر دلالت کرتا ہے۔ اس کے بعد عزیز طلبہ آگے تمرین ہے
کہ گزشتہ سبق میں جار مجرور الگ کرنے ہیں۔ نمبر 1 فی الشارع، نمبر 2 من جانب، نمبر 3 الی آخر، نمبر 4 الیہ، نمبر 5 بیدہ، نمبر 6 الی الجانب الثانی، نمبر 7 الی والدہ، نمبر 8 لہ، نمبر 9 علیہ، نمبر 10 فی الطریق، نمبر 11 علی، نمبر 12 بالرجل۔ اس کے بعد سوال نمبر 2 ہے کہ گزشتہ سبق میں موجود افعال ماضیہ کو الگ کرنا ہے۔ نمبر 1 شاہدہ، نمبر 2 اسرع، نمبر 3 اخذ، نمبر 4 اوصل، نمبر 5 رجع، نمبر 6 قال، نمبر 7 احسن، نمبر 8 صنع۔ تو یہ سارے کے سارے افعال ماضیہ ہیں۔ اس کے بعد سوال نمبر 3 ہے کہ فعل مضارع فعل ماضی سے بنائیں۔ شاہدہ سے یشاہد، اسرع یسرع، اخذ یاخذ، اوصل یوصل، رجع یرجع، قال یقول، احسن یحسن، صنع یصنع۔ اس کے بعد کہتے ہیں اگلے سوال میں کہ گزشتہ عبارت کو بدلیں۔ کنت امشی مع والدی فی الشارع، یعنی یہ واحد متکلم میں بدلا جا رہا ہے۔ پہلے تو کان رشاد یمشی تھا نا، یعنی غائب کا صیغہ تھا، اب متکلم کے صیغے میں اس کو بدل رہے ہیں۔ کنت امشی مع والدی فی الشارع فشاہدت رجلا اعمی یرید ان ینتقل من جانب الی جانب آخر فاسرعت الیہ واخذت بیدہ واوصلته الی الجانب الثانی ورجعت الی والدی فقال لی ابی احسنت یا اسامہ وصنعت جمیلا فتشکر علیہ۔ سوال نمبر 5 اردو میں ترجمہ کریں اور آنے والے جملوں میں موجودہ مبتدا کی نشاندہی کرنی ہے۔ الصحۃ نعمت، صحت نعمت ہے۔ وسلامۃ الاعضاء نعمت، اور اعضاء کی سلامتی نعمت ہے۔ والنعمت من اللہ تعالی، جی الصحۃ نعمت میں الصحۃ مبتدا ہے، وسلامۃ الاعضاء نعمت اس میں سلامۃ الاعضاء یہ مبتدا ہے۔ والنعمت من اللہ تعالی، اور نعمت اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہے، والنعمت مبتدا ہے۔ والشکر واجب علی النعمت، اور نعمت پر شکر کرنا ضروری ہے، اس میں والشکر مبتدا ہے۔ ومن شکر هذه النعمت ان تشفق علی الضعیف والمریض وعلی من فقد عضوا من اعضائه کالاعمی والاصم والابکم والاعرج والمشلول وامثالہم۔ یہ ومن شکر هذه النعمت ان، یہ ان سے لے کر آخر تک یہ سارا ان مصدر کی تعویل میں ہو کر یہ مبتدا بنے گا۔ اس کا ترجمہ دیکھیے، اور اس نعمت کا شکریہ یہ ہے، نعمت کا شکر یہ ہے کہ تو کمزور، مریض اور اس شخص پر جس کا کوئی عضو نہ ہو، جیسے نابینا، بہرا، گونگا، لنگڑا، فالج زدہ اور ان جیسے لوگوں پر مہربانی کا معاملہ کرے۔ سوال نمبر 6 عربی میں ترجمہ کرنا ہے اور مفعول بہ کی نشاندہی کرنی ہے۔ 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت جانو۔ اغتنموا خمسا قبل خمس، یہاں خمسن جو ہے یہ مفعول بہ ہے۔ اپنی صحت کو بیماری سے پہلے، صحتکم قبل المرض، اپنی جوانی، صحتکم مفعول بہ ہے، اپنی جوانی کو بڑھاپے سے پہلے، شبابکم قبل الحرم، شبابکم مفعول بہ ہے، اپنی مالداری کو فقر سے پہلے، غناءکم قبل الفقر، غناءکم یہ مفعول بہ ہے، اپنی فرصت کو مشغولیت سے پہلے، فراغکم قبل الشغل، فراغکم یہ مفعول بہ ہے، اپنی زندگی کو موت سے پہلے، حیاتکم قبل الموت، حیاتکم یہ مفعول بہ ہے، اچھی بات کہنا صدقہ ہے، الکلمۃ الطیبۃ صدقۃ، اچھائی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا صدقہ ہے، الامر بالمعروف والنہی عن المنکر صدقۃ، ایذا نہ دینا بھی صدقہ ہے، ترک الایذاء صدقۃ۔ آخر میں عزیز طلبہ جو الفاظ کے معنی دیے گئے ہیں ان کو بھی اچھی طرح ذہن نشین فرما لیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔